عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ مس چڑیا کی کہانی کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا۔ اس انشائیے میں ہم نے یہ دیکھا کہ خواجہ حسن نظامی نے کس طرح سے ایک معمولی موضوع کو اپنے انشائیے کا عنوان بنا کر بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے انہوں نے ہمارے پاس جو مغربی تہذیب کی تقلید کی جاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے، خاص طور پر ہم لوگ مغربی تہذیب کو اپنا لیتے ہیں، اس نقطے پر انہوں نے بہت ہی اہم باتیں پیش کی ہیں اور ایک پیغام یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو جب اپناتے ہیں تو اس وقت بغیر فائدے یا نقصان کا سوچے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اس سے ہماری تہذیب کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے اخلاق و عادات کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، بغیر غور و فکر کیے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں اور جس کے نقصانات ہم کو آنے والے وقت میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو کہانی تھی مس چڑیا کی، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ ایک بیرسٹر صاحب ہیں جو انگلستان سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں، آتے وقت تو ساتھ میں میم کو لاتے ہیں، اور میم کو لاتے ہیں سے مراد وہ اس سے بیاہ کر لیتے ہیں، اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور پھر ان کی ایک اولاد بھی ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت کس طرح سے ہوتی ہے، اور اسی کے مشابہ ان کی کوٹھی میں ایک چڑیا اور چیڑا دونوں مل کر ایک گھونسلہ بناتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر وہ زندگی گزارنے لگتے ہیں، بیرسٹر صاحب اور میم صاحب کو دیکھ کر۔ پھر ان کے عادات و اطوار کی طرح بھی ان کی زندگی میں تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں پہ ایک واقعہ بھی پیش آتا ہے، دو انڈوں میں سے ایک انڈا ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے ٹوٹ جانے کے بعد جو چیڑا اور چڑیا ہے دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، چیڑا اسے منانے کی کوشش کرتا ہے، خوشامدی کرتا ہے، لیکن چڑیا نہیں مانتی ہے۔ پھر جب چیڑا غصہ کرنے لگتا ہے تو اس کے غصے کے جواب میں چڑیا کہتی ہے کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اور پہلے جیسے زمانہ نہیں رہا، اب ہر ایک کو اپنے گھر کی آدھی آدھی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، یعنی کہ جتنی ذمہ دار میں ہوں اتنے ذمہ دار تم بھی ہو۔ دیکھتے نہیں کہ میم صاحب کی خدمت کرنے کے لیے کتنے کام والیاں ہیں، بچے کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے، اگر تم انڈوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی آیا رکھ لیتے تو شاید یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ اس طرح کی بحث ہوتی ہے۔ تو مختلف قسم کی باتوں سے یہاں خواجہ حسن نظامی نے مغربی تہذیب پر ایک ضرب لگانے کی کوشش کی ہے اور اس کے نقصانات ہم پر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ نصاب میں شامل اور ایک انشائیہ خواجہ حسن نظامی کا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، ایک معمولی سا موضوع ہے۔ اس موضوع پر خواجہ حسن نظامی نے کس طرح سے اظہار خیال کیا ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے مچھر۔ جیسا کہ انشائی کی تعریف میں ہم نے دیکھا تھا کہ انشائی کو ادب لطیف کہا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں لائٹ ایسے بھی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مچھر، جس کو انشائی کا موضوع خواجہ حسن نظامی نے بنایا ہے، اس پہ انہوں نے کس طرح کے خیالات کا اظہار کیا اور مچھر اس عنوان کے ذریعے کون سی باتوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ
ان کے انشائیوں میں جو خوبیاں دیکھنے کو ملی ہیں وہ خوبیاں بھی اس انشائیے میں موجود ہیں کیا، اس کو بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. سادگی خاص طور پہ، پھر بات میں سے بات پیدا کرنا ہے، معمولی معمولی لفظ کے ذریعے بات بامانی بنانا. یہ جو خواجہ حسن نظامی کی خوبی ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے پیش کیا اپنے انشائی میں، یہ ہم اس انشائی مچھر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ مناظر فطرت کا انہوں نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے اپنے انشائیوں میں منظر کشی یا تصویر کشی کی ہے. دیکھیں گے ہم کہ مچھر اس انشائیے میں بھی کیا یہی خوبیاں موجود ہیں. تو سب سے پہلے اس کے متن کی طرف آتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، دیکھیے انشائی کی شروعات کس ڈھنگ سے اور کس انداز سے خواجہ حسن نظامی نے کی ہے. یہ بھن بھناتا ہوا ننھا سا پرندہ بہت ستاتا ہے، رات کی نیند حرام کر دی ہے. ہندو مسلمان عیسائی یہودی سب بالا اتفاق اس سے ناراض ہیں. ہر روز معاف کیجیے گا، سب بالاتفاق اس سے ناراض ہیں. ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہیں، جنگ کے نقشے بنائے جاتے ہیں، مگر مچھروں کے جرنل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. شکست پر شکست ہوئی چلی جاتی ہے. انشائی کی شروعات بہت خوبصورت ڈھنگ سے کی ہے. خواجہ حسن نظامی کہتے ہیں کہ ایک بھن بھناتا ہوا، مچھر کی جو آواز آتی ہے، مچھر جس وقت گھومتے ہیں، خاص طور پہ رات کے وقت میں جب سناٹا ہو جاتا ہے تو اس وقت مچھر کی بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. جو مچھر کی آواز آتی ہے اس کو بھن بھنانا کہتے ہیں. تو یہ جو بھن بھنانے کی آواز، یہ بھن بھناتا ہوا ننھا سا پرندہ بہت ستاتا ہے، یعنی کہ وہ جب گھومنے لگتا ہے تو وہ بہت ستاتا ہے. خواجہ حسن نظامی نے مچھر کی گھومنے کو، یا مچھر جو بار بار بھن بھناتا ہوا ہمارے قریب آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اس کی آواز آتی ہے کم ہوتی ہے، یہ جو حالات پیش آتے ہیں اس کو بہت ستانے سے تشبیہ دی ہے. اور واقعتاً ہم کو اس سے تکلیف بھی پہنچتی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، اس کا مقابلہ کریں. رات کی نیند حرام کر دی ہے. راتوں میں خاص طور پر جس وقت ہم آرام کرنا چاہتے ہیں اس دوران تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مچھروں کی آواز سے ہمیں ایک قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری نیند بھی حرام ہو جاتی ہے. ہندو مسلمان عیسائی یہودی سب بالاتفاق اس سے ناراض ہیں. یعنی کہ بغیر مذہب کی تفریق کیے ہوئے مچھر کے خلاف ہر کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے اور ہر کوئی اس سے ناراض ہے. اب یہاں پہ ایک طنز ہے. عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یا پھر یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے یہودی، ہم ان لوگوں میں اتفاق بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. مثالیں ہیں ویسے، لیکن اب آج کے دور میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ معمولی باتوں کو لے کر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہاں خواجہ حسن نظامی نے کہا ہے کہ بالاتفاق، یعنی کہ اتفاق ہے، جبکہ باقی کی چیزوں میں کبھی اتفاق ان اقوام میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، لیکن یہاں پہ اتفاق ہے. اور یہ اتفاق کس وجہ سے ہے؟ مچھر کے خلاف اتفاق ہے. اور مچھر جو ستاتا ہے، مچھر جو ہم کو تکلیف دیتا ہے، اس پر سب لوگ ایک آواز میں کہتے ہیں کہ واقعتاً بغیر مذہب کے تفریق کے بلا فرق کے ہم یہ کہتے ہیں کہ مچھر ہم سب کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو. ہر روز اس کے مقابلے کے لیے مہمیں تیار ہوتی ہیں. عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ مچھر سے مقابلہ کرنے کے لیے مہمیں تیار کی جاتی ہیں. مہمیں یعنی کہ بہت اس کو بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کو یہاں پہ انہوں نے
خواجہ حسن نظامی نے مہم سے تعبیر کیا ہے. اب مہم سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مچھر سے ہم بہت زیادہ پریشان جب ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مچھر جب گھومتے ہیں پھرتے ہیں تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. خاص طور پر سوتے وقت ہم کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے, ہم اطمینان سے سو نہیں پاتے ہیں. اس وجہ سے خواجہ حسن نظامی کا کہنا ہے کہ مہمیں تیار کی جاتی ہیں مچھروں کے خلاف. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھر کو بھگانے کے لیے گھر میں دھواں کیجیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مچھروں کو بھگانے کے لیے آل آؤٹ کا استعمال کیجیے. اس قسم کے مختلف قسم کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو اس کو انہوں نے مہم سے تعبیر کیا ہے. جنگ کے نقشے بنائے جاتے ہیں مگر مچھروں کے جرنل کے سامنے کسی کی نہیں ہوتی. کس طرح سے مچھر کو بھگائیں اس کے لیے نقشے بھی بنائے جاتے ہیں. مہمیں تیار کرنا, جنگ کے لیے نقشے بنانا, یہ الفاظ ایسے ہیں جس سے قارئین کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ مچھر کو بھگانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں. یعنی کہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے, اور اس اہم مسئلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اہم مسئلوں کو جنگ کے ذریعے حل کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ان الفاظ کا استعمال کر کے خواجہ حسن نظامی نے مہم یا جنگ کا نقشہ تیار کرنا, ان الفاظ کے استعمال کے ذریعے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مچھر کو بھگانے کے لیے کتنی کوششیں کی جاتی ہیں, یا اس سے ایک دشمن کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس سے لڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم کیا ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, اور کامیابی صرف مچھر کے جرنل کو ملتی ہے, یعنی کہ مچھروں کو ہی ملتی ہے. شکست پہ شکست ہوئی چلی جاتی ہے, اور جو مچھر کے خلاف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شکست کھا جاتے ہیں, شکست پہ شکست کھا جاتے ہیں. اتنے بڑے ڈیل ڈول کا انسان ذرا سے بھونگے پر قابو نہیں پا سکتا. طرح طرح کے مسالے سبھی بناتا ہے کہ ان کی بو سے مچھر بھاگ جائیں, لیکن مچھر اپنی یورش سے باز نہیں آتے ہیں اور نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں. بیچارہ آدمزاد حیران رہ جاتا ہے. یہاں پہ ایک طنز ہے. خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں کہ انسان مچھر کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اس کا ڈیل ڈول, اس کا جسم بہت بڑا ہے, اور معمولی سے ایک مچھر کو قابو نہیں کر سکتا. اس کو بھگانے کے لیے مچھر کو طرح طرح کے مسالے بنائے جاتے ہیں, یعنی کہ مختلف قسم کے, جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کڑی پتے کا, اگر سوکھا کڑی پتہ جلاتے ہیں یا نیم کا پتہ جلاتے ہیں تو مچھر بھاگ جاتے ہیں اس کی بو سے. تو اس قسم کے بہت سے مسالوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے مچھروں کے خلاف بھگانے کے لیے. لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے, مچھر باز نہیں آتے ہیں اپنے اس کام سے, اور وہ نعرے لگاتے ہیں, یعنی کہ وہ گھومتے ہیں تو اس کی خود بخود آواز آتی ہے. تو یہاں پہ خواجہ حسن نظامی نے نعرے لگانے سے تشبیہ دی. اور بیچارہ آدمزاد یعنی کہ انسان اتنی کوششیں کر کے بھی حیران رہ جاتا ہے کہ مچھر ابھی بھی باقی ہیں. امیر غریب, ادنا اعلیٰ, بچے بوڑھے, عورت مرد, کوئی اس کے وار سے محفوظ نہیں. یعنی کہ مچھر جو وار کرتا ہے وہ ہر ایک پر کرتا ہے, اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا, چاہے اعلیٰ ذات کا ہو یا ادنا ذات کا ہو, کوئی غریب ہو, کوئی امیر ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا عورت ہو, ہر ایک کو مچھر کاٹتا ہے, اور اس کے وار سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہاں تک کہ آدمی کے پاس رہنے والے جانوروں کو بھی اس کے ہاتھ سے ایذا ہے. جو جانور ہوتے ہیں, صرف آدمی ہی اس کا شکار نہیں ہوتے, جو جانور ہیں انہیں بھی یہ تکلیف دیتا ہے یا پھر انہیں بھی کاٹتا ہے. مچھر جانتا ہے کہ دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں.
ان جانوروں نے میرے دشمن کی اطاعت کی ہے تو میں ان کو بھی مزہ چکھاؤں گا. یہاں پہ ایک محاورہ ہے جو خواجہ حسن نظامی نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے استعمال کیا ہے. دشمن کے دوست بھی دشمن ہوتے ہیں. جو جانور ہمیشہ مچھر کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں ان مچھروں کو بھی ان جانوروں کو بھی مچھر نقصان پہنچاتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے کہ جو دشمن کے دوست ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. دشمن کے دوست بھی ہمارے دشمن ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جانور انسان کی مدد کرتے ہیں, اس کے معاون ہوتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں. اس لیے یہاں پہ خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں کہ مچھر کہتا ہے کہ جو لوگ انسان کے دوست ہوں گے, یعنی کہ مچھر کے دشمن انسان ہے اور اس کے دوست جو بھی رہیں گے ان کو ایذا پہنچانا, تکلیف پہنچانا ہمارا کام ہے. وہ ہمارے بھی دشمن کو, اس لیے ہم ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. آدمیوں نے مچھروں کے خلاف ایجیٹیشن کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. ہر شخص اپنی سمجھ اور عقل کے موافق مچھروں پر الزام رکھ کر لوگوں میں ان کے خلاف جوش پیدا کرنا چاہتا ہے, مگر مچھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے. اب خواجہ حسن نظامی کہہ رہے ہیں کہ آدمی مچھروں کے خلاف ایجیٹیشن کرتے ہیں. ایجیٹیشن کرنا یعنی کہ مظاہرہ کرنا. تو آدمی کیا کرتے ہیں؟ مظاہرہ کرتے ہیں مچھروں کے خلاف اور کسی قسم کی کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ایجیٹیشن کرنے میں, مظاہرہ کرنے میں. اور اس میں کیا کرتا ہے؟ ہر شخص اپنی سمجھ, اپنی عقل, اس کے موافق وہ مچھروں پر الزام رکھتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں میں جوش پیدا کرتا ہے, مگر مچھر اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اس طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں. طاعون نے گڑبڑ مچائی تو انسان نے کہا کہ طاعون مچھر اور پسو کے ذریعے سے پھیلتا ہے. اب یہاں پہ خواجہ حسن نظامی ہر شخص جو اپنی سمجھ اور عقل سے مچھروں پر جو الزام عائد کرتا ہے یا الزام لگاتا ہے اس کی یہاں مثال دے کر وہ بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ طاعون جو بیماری ہے, جب طاعون بیماری پھیلی تو انسان نے کیا کہا؟ مچھر اور پسو سے یہ طاعون بیماری پھیلتی ہے, ان کو فنا کر دیا جائے تو یہ ہولناک بلا دور ہو جائے گی. یعنی کہ طاعون کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو مچھروں کو ختم کر دینا پڑے گا. ایسی ایک رائے انسانوں نے دی تھی. ملیریا پھیلا تو اس کا الزام بھی مچھر پر آیا گیا. ملیریا کے لیے بھی مچھر کو ہی ذمہ دار مانا گیا. اس سرے سے اس سرے تک کالے گورے آدمی غل مچانے لگے کہ مچھروں کو مٹا دو, مچھروں کو کچل ڈالو, مچھروں کو تہس نہس کر دو اور ایسی تدبیریں نکالیں جن سے مچھروں کی نسل ہی منقطع ہو جائے. پھر ہوا یہ کہ ملیریا کا الزام بھی مچھروں پر عائد کیا گیا اور اس کے بعد ہر کوئی انسان اس سرے سے لے کر اس سرے تک, یعنی کہ تمام انسان, خواجہ حسن نظامی نے یہاں پہ اس سرے سے لے کر اس سرے تک, کالے سے لے کر گورے تک, سبھی کو اس میں شامل کیا ہے کہ سبھی انسانوں نے غل مچانے اور شور مچانے لگے کہ مچھروں کو پوری طرح مٹا دیا جائے, ان کو کچلا جائے اور ان کو بالکل تہس نہس کر دیا جائے. اور اس کے لیے مختلف قسم کی تدابیریں بھی نکالی گئی اور اس حد تک کوشش کی گئی کہ ان کی نسل کو ہی پوری طرح
منقطع کر دیا جائے۔ مچھر بھی یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، اور رات کو ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے ہوئے پانیر کو آ کر دیکھتا اور اپنی برائی کے حروف پر بیٹھ کر اس خون کی ننھی ننھی بوند میں ڈال جاتا جو انسان کے جسم سے یا خود ڈاکٹر صاحب کے جسم سے چوس کر لایا تھا۔ گویا اپنے قاعدے کی تحریر سے انسان کی ان تحریروں پر شوخیانہ ریمارک لکھ جاتا کہ میاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ مچھر کے بارے میں پھر کہا گیا ہے کہ مچھر کیا کرتا ہے، یہ سب باتیں سنتا ہے، یعنی کہ انسان جو مچھروں کے خلاف تدابیر کرتے ہیں اپنے عقل و فہم سے، اپنی سوچ سمجھ سے، جو ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں مچھروں کے خلاف، وہ مچھر سنتا ہے۔ اور رات کو کیا کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی میز پر رکھے ہوئے جو پانیر ہوتا ہے اس کو آ کر دیکھتا ہے، اور اپنی برائی کے حروف پر بیٹھ کر اس کے خلاف جو پیپر پہ برائی لکھی جاتی ہے ڈاکٹر کے ذریعے، تو ننھی ننھی جو اس کی خون کی بوندیں ہیں، اس خون کی ننھی ننھی بوندیں ڈال جاتا جو انسان کے جسم سے یا خود ڈاکٹر صاحب کے جسم سے چوس کر لایا تھا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا خون چوس لیا اور پھر اسی کا خون وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے، یا پھر انسان کا خون اس برے لفظ پر چھوڑ جاتا ہے جو تحریر انسان نے یا ڈاکٹر نے اس پیپر پر لکھی ہوئی ہے۔ گویا اپنے قاعدے کی تحریر سے انسان کو ان تحریروں پر شوخیانہ ریمارک لکھ جاتا، یعنی کہ وہ خون چھوڑ کر ایک پیغام دے رہا ہے۔ کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ میاں تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے وہ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔